اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ آپ کے بعد من حلیہم ان کے زیورات سے اجلا ایک بچھڑا جسدن وہ ایک جسم تھا لہو خوار کہ جس میں ڈکرانے کی آواز تھی گائے کی آواز تھی الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات بھی کوئی نہیں کرتا ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کو راستے کی رہنمائی کرتا ہے اتخذوہ انہوں نے اس کو بنا لیا وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ اس پر پچھتائے ورعوا انہم قد ضلوا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ کرے ویغفر لنا اور ہمیں بخشے نہیں لنکونن من الخاسرین تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے ولما رجع موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان اسفا غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے قال آپ نے فرمایا بئس ما خلفتمونی بہت بری میری جانشینی کی ہے تم نے من بعدی میرے بعد اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے معاملہ میں جلدی کر دی حکم میں جلدی کر دی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور آپ نے تختیاں ڈال دیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے قَالَ انہوں نے کہا ابن امّا اے میری ماں جائے ان القوم استضعفونی لوگوں نے مجھ کو کمزور خیال کیا وقادوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمت بی الاعداء پس میری ہنسی نہ کروا دشمنوں سے ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھ کو ظالم قوم میں سے نہ کر قال آپ نے کہا رب اغفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی وادخلنا فی رحمتک اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر دے وانت ارحم الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کا 5واں حال ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کوہ طور پر گئے ہیں اور 40 دن کا وہاں پر اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر ہو چکا۔ پہلے 30 دن کا اعتکاف کرنے کا کہا گیا اور پھر مدت 40 دن پوری ہوئی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ میں نے کر دی تھی۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہاں پر گئے ہیں، پیچھے بنی اسرائیل انہوں نے ایک بچھڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ سامری جادوگر نے ان کے لیے بچھڑا بنا دیا اور اس کی پوجا پر ان کو لگا دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ذرا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، تو ہم سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بات کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 287 ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی قوم سے آپ کو جلدی کس بات نے کروا دی؟ قَالَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اولائی علی اثری، کہ وہ میرے پیچھے ہی ہیں، میرے قدموں کے نشانات پر ہی ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور یا اللہ میں نے آپ کی طرف جلدی کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوہ طور میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گمان تو یہ ہے کہ وہ میرے قدموں کے نشانات پر ہیں، یعنی جس دعوت کے اوپر میں ان کو سمجھا کے آیا ہوں، عقیدہ توحید کے اوپر ہی قائم ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اطلاع دیتے ہیں، قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیری قوم کی تیرے بعد جانچ کی ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر یہ اطلاع دی کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اپنی قوم کی طرف غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے پلٹے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا مدت کوئی تم پر زیادہ ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب آ جائے؟ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ 30 دن اعتکاف کروں گا اور اس کے بعد مجھے تورات دی جائے گی، تو تورات لے کے میں آ جاؤں گا۔ تو 30 دن کے بعد تورات ملنا تھی، اور وہ کوئی بہت لمبی مدت تو نہیں ہوئی ہے، صرف 10 دن ہی تو زیادہ ہوئے ہیں، تو تم نے اس چیز کو کوئی بڑی لمبی مدت خیال کر لیا، یا تم نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دے دی ہے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، میرے وعدے کا تم نے خلاف کر دیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کا خلاف اپنے اختیار کے ساتھ نہیں کیا، یعنی ہم اس معاملے میں بے بس تھے، بے اختیار تھے، ہمیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، سامری نے ہمیں جو ہے وہ جس طرح بہکایا ہے ہم تو اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔
وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، قوم کے زینت کے بوجھ جو ہے وہ ہمیں اٹھوائے گئے تھے، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کو ڈال دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو سامری نے اس طرح ڈال دیا۔ جس وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ سمندر کراس کر کے، سمندر عبور کر کے، فرعونیوں سے نجات حاصل کر کے وادی سینا میں آئے ہیں، تو اس سے پہلے ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ایک طویل عرصہ سے، تو ان کے پاس تو کوئی مال و دولت وغیرہ ہے نہیں تھا، کوئی زیورات وغیرہ بھی نہیں تھے، البتہ ان کے جو مالک تھے فرعونی قبطی، تو وہ یہ احسان ان کے اوپر کر دیتے تھے کہ جس وقت کوئی ان کا خصوصی کوئی معاملہ ہوتا، کوئی شادی وغیرہ ہوتی یا اس طرح کا کوئی اور تہوار وغیرہ ہوتا، تو قبطی اپنے زیور ان کو ادھار کے طور پر عاریتاً جو ہے کچھ عرصہ کے لیے دے دیتے تھے کہ چلو تم اپنے اس موقع پر، خوشی کے موقع پر ان زیورات کو استعمال کر لو، بعد میں ہمیں واپس کر دینا۔ تو جس وقت بنی اسرائیل انہوں نے سمندر عبور کیا ہے نا، تو اس وقت اتفاقاً فرعونیوں کے زیورات جو ہیں وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں وہ سمندر عبور کر کے تو آگے اب فرعونی پیچھے غرق ہو گئے۔ اب ان زیورات کے جو اصل مالک تھے وہ تو ختم ہو چکے، وہ تو غرق ہو چکے، تو اس چیز سے فائدہ اٹھا لیا سامری نے۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو طور پر گئے ہیں، اعتکاف کیا ہے، 30 دن تک تو انتظار ہوتا رہا، کیونکہ 30 دن کا تو کہہ کے گئے تھے کہ 30 دن میں نے اعتکاف کرنا ہے، اس کے بعد تورات ملنی ہے تو میں لے کے آؤں گا۔ اب یہ تو اللہ کو معلوم تھا کہ آگے تورات ملنی کتنے عرصہ میں ہے۔ بہرحال جب 30 دن سے بات آگے بڑھی نا، 31واں دن 32واں دن ہونا شروع ہوا، تو یہ سامری کو موقع مل گیا کہ دیکھو 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے تو وہ تو کوئی نہیں واپس آئے، تو سامری نے ان کو ایک پٹی پڑھائی بنی اسرائیل کو کہ دیکھو یہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں یہ تمہاری ملکیت تو ہے نہیں، یہ تو تمہارے اوپر ایک بوجھ ہیں، کیونکہ فرعونیوں کا مال ہے، یہ تمہارا مال تو ہے کوئی نہیں، تو یہ بوجھ جو ہے اپنے سے اتار دو، یہ اللہ کی ہاں تم جو ہے گناہ گار ہو گئی ہے اگر تم اپنے پاس رکھے رہو۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ واقعی یہ ہمارا مال تو ہے کوئی نہیں، تو ہم نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ زیورات سارے جو ہے وہ نکال کے پھینک دیے۔ سامری نے وہ سارے زیورات اکٹھے کیے اور ان کو ڈھال کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بچھڑے کی شکل بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت بحیرہ کلزم پر پہنچے تھے اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا، تو جبریل امین ایک گھوڑے پر سوار آئے تھے۔ یہ سامری جو ہے یہ جادوگر ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی اس دور میں پیدا ہوا تھا کہ جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو اسی دور میں سامری کی بھی ولادت قرار دی جاتی ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی والدہ کو یہ ڈر تھا نا کہ میرے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے تو دریائے نیل کے اندر بہا دیا تھا۔ تو یہ جو سامری ہے نام اس کا بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
ان کا نام ہے موسیٰ بن عمران، وہ عمران کے بیٹے موسیٰ ہیں، اور یہ جو سامری ہے تو نام اس کا بھی موسیٰ ہے، تو موسیٰ بن ظفر، یہ ظفر کا بیٹا موسیٰ ہے۔ تو اس کی والدہ کو بھی یہ ڈر ہوا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کی ماں جو ہے وہ اس کو ایک غار کے اندر چھوڑ آئی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ اس بچے کی پرورش تم نے کرنی ہے، تو جبریل جو ہے وہ اس بچے کی اس غار کے اندر پرورش کر رہے تھے۔ تو چونکہ یہ جبریل کے ہاتھوں میں پلا تھا، جبریل نے اس کی پرورش کی تھی، اور بعد میں یہ جادوگر بھی بنا، تو شاید چونکہ بچپن اس کا جبریل کے ہاتھوں میں گزرا تھا، تو جب بحیرہ کلزم کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے تو جبریل امین آئے، ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے انسانی شکل میں آئے تھے، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو جبریل امین ہے۔ اور کچھ روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کی ٹاپ لگ رہی تھی تو وہاں پر فوری جو ہے وہ سبزہ اگ رہا تھا، تو اس سے بھی جو ہے اس نے محسوس کیا کہ یہ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی جو مٹی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر تو خاص ہے، اسی وجہ سے تو فوراً وہاں پر سبزہ اگنے لگ گیا ہے۔ تو اس نے جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ سے تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ اٹھا لی تھی، اور اس کے اوپر یہ تجربات کرتا رہتا تھا اپنے جادو کے ذریعے۔ تو جس وقت اس نے بچھڑا بنایا ہے نا، تو وہ مٹی جو ہے وہ بھی اس نے اس بچھڑے کے اندر رکھ دی، اور اپنے جادو کے ذریعے یا پھر بچھڑے کے اندر سوراخ کچھ اس انداز کے رکھ دیے تھے کہ ان سے ہوا کا گزر ہوتا تو آواز پیدا ہوتی، یا پھر اپنے جادو کے ذریعے اس مٹی میں کوئی آواز پیدا کر چکا ہوا تھا، تو بہرحال وہ گائے کی آواز نکالتی تھی وہ مٹی، وہ بھاں بھاں کرتا وہ بچھڑا۔ تو یہ اس نے پیچھے جو ہے یہ سارا معاملہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب آ کے قوم سے کہا کہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ وہ قوم کے زیور جو تھے ان کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا ہوا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا، اس کو ڈال دیا، تو اس طرح سامری نے یہ چیز بنا لی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، وہ ایک جسم تھا کہ جس میں ڈکرانے کی آواز آتی تھی۔ فَقَالُوا، اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، سامری نے پٹی پڑھائی اپنے چیلے چانٹوں کو، انہوں نے یہ بات مشہور کی کہ ہَذَا إِلَٰهُكُمْ، یہ ہے تمہارا معبود، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فَنَسِیَ، موسیٰ علیہ السلام کو تو بھول لگ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھو نا، کوہ طور پر 30 دن کا کہہ کے گئے تھے تو واپس کوئی نہیں آئے، تو ان کو اصل میں کوئی بھول لگ گئی ہے، وہ ادھر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ تو یہ بچھڑے کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف بھاں بھاں ہی کرتا تھا نا، ان کی باتوں کے کوئی جواب تو دیتا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بھی خیال کوئی نہیں کیا کہ وہ ان کی بات کا کوئی جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ ان کے کسی نقصان یا نفع کے اوپر اختیار رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے ان سے اس سے پہلے یہ بات کہی بھی تھی کہ یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، کہ تمہاری اس کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے معاملے کی اطاعت کرو۔ تو حضرت ہارون تو سمجھاتے بھی رہے، لیکن یہ قوم جو ہے یہ پھر بھی بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ قالوا، جب حضرت ہارون ان کو سمجھا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس کے اوپر مسلسل اعتکاف کیے رہیں گے، اس کی عبادت ہم کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آئیں۔
کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے وہ یہ بات کہتے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے تو اللہ رب العزت کی آواز سنی ہوئی ہے، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن آپ نے تو اللہ کی آواز کوئی نہیں سنی ہوئی، تو یہ اب آواز اس میں سے آ رہی ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا نہیں؟ تو آپ کو تو پتہ کوئی نہیں ہے، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہاں موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک تو ہم اسی کی بندگی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر واپس آ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہے تو پھر چلو ہم باز آ جائیں گے، لیکن ابھی تو ہم اسی کی بندگی کریں گے، ہم آپ کی بات ماننے والے کوئی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کی آواز کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ اچھا جی، کالا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات جب واپس تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا کہ سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو سامری گمراہ کر رہا تھا، لیکن میرے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ بھی تو موجود تھے، تو انہوں نے کیا قوم کو روکا نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے انہوں نے قوم کو روکنے میں جو ہے وہ پوری طرح جو ہے مستعدی نہ دکھائی ہو، انہوں نے کمزوری کر دی ہو اس معاملے میں کچھ، تو اس لیے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پہلے آ کے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو وہ غصہ اپنا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منع کا، آپ کو کس چیز نے روکے رکھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب یہ بہک رہے تھے تو آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ یہ بہک رہے تھے تو آپ رکے رہے ہیں، آپ نے ان کو سمجھایا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تتبعن، کہ آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آگے؟ افعصیت امری، تو یا آپ ان کو سمجھاتے، ان کو باز کرتے یا مجھے آ کے بتاتے، تو کیا آپ نے میرے معاملے کی نافرمانی کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سر اور داڑھی کے بال بھی پکڑ لیے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے غصے کے ساتھ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے، کالا، حضرت ہارون نے کہا، یبن امّا، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑیے، انی خشیتو، مجھے تو یہ ڈر تھا، ان تقولا، کہ آپ یہ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں کیا۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ اصلاح کرتے رہنا ہے اور مفسدین کے راستے پہ نہیں چلنا، تو میں تو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، میں ان کو سمجھاتا تو رہا ہوں، لیکن زبردستی میں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ اس طرح ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا، پھوٹ ڈل جاتی، اور آپ بعد میں مجھے آ کے کہتے کہ کیوں تم نے جو ہے وہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے۔ تو میں نے اس لیے زیادہ سختی نہیں کی ہے، لیکن آرام سے تو میں ان کو سمجھاتا ہی رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ کے اوپر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو جو ہے وہ پوری کوشش اپنی کی ہے، انہوں نے اس معاملہ میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو نے یہ کیا کرتوت کیا ہے۔ کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک یا سامری، اے سامری، یہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ کالا، وہ کہنے لگا، بصرت بما لم یبصروا، میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ یبصروا بھی، کہ جو انہوں نے کوئی نہیں دیکھی، یعنی وہ جبریل امین گھوڑے پر سوار آئے تھے، میں پہچان گیا تھا، قوم کے باقی لوگ تو نہیں پہچان سکے۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اس رسول یعنی اللہ کے رسول قاصد حضرت جبریل امین، ان کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی تھی، فنبذتها، میں نے اس کو اس میں ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اس طرح میرے جی نے یہ بات بنا لی، تو میں نے اس طرح جو ہے یہ بچھڑا بنا دیا ہے، اس مٹی کے اوپر میں تجربات کرتا رہتا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فذهب، جا،
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ کہ اب تیرے لیے زندگی میں یہ معاملہ ہوگا، یعنی آخرت کا عذاب جو تجھے ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں بھی تیرے لیے معاملہ یہ ہوگا کہ ان تقول لا مساس، کہ تو یہ بات کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، مجھے چھونا نہیں۔ دیکھیں یہ جو سامری ہے یہ خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ سامری لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتا تھا اور جادو وغیرہ بھی کرتا تھا تاکہ لوگوں کی میری طرف جو ہے وہ توجہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی توجہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف ہی زیادہ تھی، وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کی طرف توجہ لوگوں کی زیادہ تھی، تو یہ دل میں کڑتا تھا اور حسد کرتا تھا، تو یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے کرتوت کی سزا اس طرح کی دی کہ یہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا تو اب یہ لوگوں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسی بیماری لگا دی کہ کوئی بھی اس کو چھو لیتا اگر تو اس کو بخار ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جو چھوتا ہے، چھونے والا ہوتا اس کو بھی بخار ہو جاتا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا، چند دن کے لیے دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اب چھونے والا جو ہے وہ تو چلو چند دن بخار میں رہتا، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس کو اتنی دیر میں کوئی اور چھو چکا ہوتا، پھر اس کا بخار چڑھ جاتا، پھر کوئی اور چھو چکا ہوتا، تو یہ مسلسل جو ہے وہ بخار کے اندر مبتلا ہونے لگ گیا، اور تیز بخار، شدید بخار، ظاہر ہے اللہ کے عذاب کا بخار تھا، کوئی معمولی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر اس کے اوپر معاملے سے بڑا ہی پریشان ہو گیا، اور اب جہاں کوئی اس کے پاس قریب آنے لگتا نا کوئی بندہ، تو یہ دور سے یہ آوازیں لگانے لگ جاتا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے چھونا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا کہ اگر ذرا میرا ہاتھ، اس کا ہاتھ لگ گیا مجھے تو مجھے بخار ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ بھی مقرر ہے جو آخرت کا عذاب ہے، اس سے ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور یہ جو تو نے معبود بنایا نا، اب ذرا دیکھ اس کا کیا حشر ہوتا ہے جس کے اوپر تو مسلسل اعتکاف کیے ہوئے تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلانے لگے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو راکھ کر کے تو سمندر کے اندر بہا دینے والے ہیں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی جو آیات مبارکہ ہمارے درس کا حصہ ہیں تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اگر بیچ میں کوئی اہم بات جو رہ گئی ہے تو وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے بعد ان کے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، جسدًا لہو خوار، وہ ایک جسم تھا کہ جس میں ڈکرانے کی آواز تھی۔ الم یرو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں تھے کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات بھی کوئی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور وہ کوئی سیدھے راستے کی ان کو رہنمائی بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اتخذوہ، انہوں نے تو اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَقَانُوا ظَالِمِينَ، یہ ان کا بڑا ظلم تھا کہ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ محاورہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ پچھتائے، تو جس وقت وہ اپنے معاملے پہ پچھتائے، وَرَعُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور اب ان کو احساس ہو گیا کہ وہ تو بہک چکے ہیں، تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قالوا، کہنے لگے کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہم کو یا اللہ تو نے بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تو ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے کے ساتھ، افسوس کرتے ہوئے، ان کے کرتوت کے اوپر افسوس بھی تھا کہ انہوں نے کیا کرتوت کیا ہے، اور غصہ بھی تھا۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری جانشینی تم نے بہت بری کی ہے میرے بعد، میں کچھ عرصہ کے لیے اگر غیر حاضر ہوا ہوں، کوہ طور پر چلا گیا ہوں اعتکاف کرنے کے لیے، تو تم نے پیچھے کیا شروع کر دیا ہے۔
आजिल तुम अमर रब्बिकुम, क्या तुमने रब के मामले में जल्दी कर दी कि अल्लाह ने जो वादा किया था एक अच्छा वादा कि तौरात दी जाएगी, तुमने उसका थोड़ा सा इंतज़ार भी कोई नहीं किया। व अलकल अलवाहा, मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियाँ आपने पकड़ी हुई थी ना, तो उनको एक साइड पे डाल दिया। व अख़ज़ बिरासी अख़ीही, और अपने भाई का सर पकड़ लिया हज़रत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का। यजुर्रुहु इलैहि, तो बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़िक्र करना चाहूँगा कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अल्लाह के नबी हैं और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात भी अल्लाह के नबी हैं। उम्र में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े हैं तो, और सगे भाई भी हैं, तो सगा भाई है, बड़ा भाई है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उसके सर और दाढ़ी के बाल पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये तो बड़ा शदीद तर्ज़ है। दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन, वो हाज़िर होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कुफ़ार के सरदारों को अलग से वक़्त दिया हुआ था। ये नाबीना सहाबी थे, इनको नहीं पता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग वक़्त दिया हुआ है। तो जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम तशरीफ़ लाए, हाज़िर हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ा सा ख़याल आया कि इस वक़्त इसको नहीं आना चाहिए था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक सहाबी के लिए सिर्फ इतना सा ख़याल ही आया है ना, थोड़ा सा दिल में नागवारी आई है ना कि इस वक़्त ये क्यों आ गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतनी शदीद तंबीह आ गई कि अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा, तेवरी चढ़ाई और मुँह फेरा कि उसके पास एक नाबीना आ गया। अब एक तरफ एक सहाबी हैं, नबी नहीं हैं, सहाबी हैं, दर्जा उनका बड़ा छोटा है। हज़रत हारून जो है वो अल्लाह के नबी हैं, बड़े भाई हैं, चलो नबूवत के लिहाज से दर्जा छोटा है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा ज़्यादा है छोटे भाई होने के बावजूद, लेकिन बहरहाल एक नबी हैं, इधर एक सहाबी हैं। एक सहाबी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली सा जो है वो नागवारी का इजहार करते हैं तो अल्लाह की तरफ से इतनी शदीद तंबीह आ जाती है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ एक नबी के बाल खींचे जा रहे हैं, दाढ़ी खींची जा रही है, लेकिन वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई तंबीह नहीं की है कि आप ये इतना शिद्दत वाला रवैया आपने क्यों इख्तियार किया है। तो मामला ये है कि यहाँ मामला था अकीदा तौहीद का कि वो लोग शिरक के अंदर मुब्तला हो गए हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने को ये ख्याल आया है कि शायद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कुछ कमज़ोरी हुई है इनको समझाने में। तो चूँकि मामला अकीदा तौहीद का है और इसके मुकाबला में शिरक का मामला है, तो इस मामला में किसी किस्म की जो है वो गुंजाइश कोई नहीं है। तो यहाँ पर इतना शदीद रवैया भी हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई जो है वो तंबीह नहीं की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। काल इब्न उम्मा, हज़रत हारून कहने लगे ए मेरी माँ जाए। हालांकि बाप जाए भी थे, माँ जाए भी थे, सगे भाई थे, लेकिन माँ का लफ्ज़ जो है ना ये ज़रा मोहब्बत और शफ़क़त के लिए ख़ास तौर पर एक इस्तिआरा होता है ना, तो माँ का ज़िक्र जो है ये उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत के अंदर नरमी पैदा करने के लिए किया कि मेरी माँ जाए। इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी, मेरी कौम ने जो है वो मुझे कमज़ोर ख्याल कर लिया था। वकादू यक़्तुलूननी, मैंने उनको समझाया तो बड़ा था लेकिन वो मेरे दुश्मन बन गए थे और वो तो मुझे कत्ल करने के दरपे हो गए थे। फ़ला तुशमित बियल आदा, तो अब आप आके आप भी मेरे ऊपर ही गुस्सा करें तो फिर तो ये लोग हंसेंगे कि देखो हम जिसकी बात नहीं मान रहे थे और वो हमें समझा रहा था, तो अब उसके भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो उसी के ऊपर गुस्सा किया है। तो ए मूसा मेरे ऊपर मेरे दुश्मनों को हंसने का मौका ना दीजिए। वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, शिरक इन ज़ालिमों ने किया है, मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, मैं इस मामले से बरी हूँ, तो मुझे ज़ालिमों के अंदर शुमार न कीजिए, मैंने तो समझाने की पूरी कोशिश की है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب، یا اللہ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، مجھے بخش دے کہ میں نے جو اپنے بھائی کے ساتھ اتنی شدت کر دی ہے، میرے بھائی کو بھی بخش دے کہ ان کو میرے غیر موجودگی میں ذرا شدت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانا چاہیے تھا، انہوں نے نرم رویہ رکھا ہے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اغفر لی ولی اخی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، لیکن یہ گناہ کے اوپر بخشش نہیں ہے. خلاف اولا جو ہے، کچھ خلاف اولا کام ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. نبی جو ہے اس سے گناہ کا تو شائبہ تک بھی نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ کام تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ جو آپ کے لیے جائز تو تھا، حضرت ہارون کا بھی نرمی کے ساتھ سمجھانا جائز تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی شدت کے ساتھ حضرت ہارون کو تنبیہ کرنا جائز تھا، لیکن بہرحال زیادہ بہتر جو ہے وہ طرز نہیں تھا. تو چونکہ خلاف اولا ہو گیا تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.